تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 3-4 خبریں ہیں جن پر بات ہوگی۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں گے، عمران خان صاحب کی پیشی کب ہوگی اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، تحریک انصاف نے اپنے تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو اسلام آباد پہنچنے کی کال کیوں دی ہے۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے اسلام آباد میں جو سماعت ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا احوال آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے کتنے مزید جو قیدی تھے تحریک انصاف کے ان کو رہائی ملی ہے۔ تو یہ تمام موضوعات ہیں آج، اور ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں سے شیئر کریں، اور یہ جو گھنٹی ہے نا اس کو پریس کر دیں، اس کو ڈرے نا، اس کو پریس کریں، اور آل کا جو آپشن آتا ہے نا اس کو بھی پریس کر دیں۔ آپ کو سارے ویلاگ مل جایا کریں گے تو آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج پشاور میں 2 مظاہرے ہوئے ہیں۔ ایک مظاہرہ جو ہے تحریک انصاف نے کیا ہے، ایک مظاہرہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو مظاہرہ کیا ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن بڑھ گئی ہے، یہاں پہ بے قاعدگیاں بہت زیادہ ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، رشوت ستانی بڑھ گئی ہے، تو وہ اس پر احتجاج کر رہے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں کیا حالات تھے اور سندھ میں کیا حالات ہیں، تحریک انصاف اس کا جواب دے سکتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہو چکی ہے خیبر پختونخوا میں، وزیر اعلیٰ صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو یہ تو احوال تھا تھوڑا سا جو پیپلز پارٹی کا مظاہرہ ہوا۔ اب جناب دوسرا مظاہرہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا، یہ بہت قریب مظاہرے تھے۔ تحریک انصاف کا مظاہرہ ہوا پشاور میں، اشت نگری میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ریاست جو ہے وہ اپنے بے گناہ شہریوں کو شہید کر رہی ہے، اور معصوم بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، اور ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، ان عام لوگوں پر بم پھینکے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ یہ صفاقی سے پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ریاستی دہشت گردی ہے جس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ غدار ہیں، یہ اپنے ہی لوگوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو ایکچولی جو تحریک انصاف کا آج کا مظاہرہ تھا وہ ڈرون حملوں کے حوالے سے تھا۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس میں 4 بچے شہید ہوئے اور ان کی والدہ بھی بعد میں دم توڑ گئی۔ اس پر احتجاج کیا جا رہا تھا کہ حالانکہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، چاہیے کہ اپنی حکومت کے اندر وہ پوچھیں اپنی حکومت سے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ آج تک تو اس واقعے کا ہی علم نہیں ہوا۔ آئی ایس پی آر پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی حملہ کیا ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ طالبان کی جانب سے حملہ ہوا ہے۔ جناب اب تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ تحریک انصاف نے اپنے تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو کہا ہے کہ وہ کل اسلام آباد پہنچیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مظاہرہ کیا جائے گا، اس کے بعد سارے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچیں گے۔ مظاہرہ کیوں کیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے القادر ٹرسٹ میں جو سزا ہوئی تھی انہیں، اس کے حوالے سے جو اپیل جمع ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی تاریخ ہی نہیں نکل رہی۔ پچھلے ہفتے جب مظاہرہ ہوا تھا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اس ہفتے میں جو رواں ہفتہ ہے اس کے اندر تاریخ لگا دی جائے گی، لیکن ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں ابھی تک ان کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب انصاف میں تاخیر ہے، اور یہ تاخیر جو ہے انصاف نہ دینے کے مترادف ہے۔ اس میں دیکھ رہا تھا کہ علیمہ خانم صاحبہ کا بھی ایک ٹویٹ تھا جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ انصاف کے لیے ہم
سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی انصاف نہیں دے رہا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، ایک کیس القادر ٹرسٹ رہ چکا ہے، باقیوں میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیکن جان بوجھ کر جن کو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اسلام آباد کا چیف جسٹس لگایا گیا، وہ تاریخ مقرر نہیں کر رہے۔ جب کیس مقرر نہیں ہوگا تو یقیناً وہ جیل کے اندر رہیں گے۔ ان کا علیمہ خانم کا یہ بھی گلہ تھا کہ انصاف دوسروں کے لیے انصاف کی بات کی جاتی ہے، جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ اب یہاں تحریک انصاف سے سوال یہ بنتا ہے کہ جناب علی عمران خان صاحب کو تقریباً 660 دن ہو جائیں گے کل تک، 659 دن آج ہیں یا کل ہو جائیں گے 660 دن ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف کی حالت یہ ہے، ابھی تک کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی گئی کہ ان کو رہا کرایا جائے، کیونکہ سارے مزے میں ہیں، سب جو ہے نا جناب عیاشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو صرف بہنیں ہی ہیں وہاں پہ ہر وقت گرمی میں بیٹھی ہوتی ہیں، باقی جو ہیں تمام لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، سرکاری گاڑیاں ہیں، عہدے ہیں ان کے پاس، وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، سب کے مزے ہیں، اور تمام جو ہے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں شدید گرمی ہے، اس شدید گرمی کے اندر جیل میں رہنا، اور جیل میں جو 70 سال سے زیادہ عمر کا بندہ ہو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، تو یہ احساس شاید لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے عہدوں میں مزے لے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جنید صاحب کو بنایا، کیونکہ یہاں سازشیں ہو گئیں علی امین صاحب کے بارے میں کہ جناب یہ کمپرومائز ہیں، ملے ہوئے ہیں، یہ مظاہرے سے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جنید اکبر کو بنا دیا گیا۔ اب جب سے جنید اکبر بنے ہیں صوبائی صدر، کوئی مظاہرہ ہی نہیں ہو رہا، یعنی جو پہلے تھوڑا بہت 1-2-3 مہینے بعد ایک کسی رسمی طور پر ہی ایک مظاہرہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوتا تھا، اس سے بھی جان چھوٹ گئی سب کی، نہ اب مظاہرہ ہو رہا ہے، نہ کسی کا رابطہ ہو رہا ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا۔ تو دوسرا جیل میں جو ہے وہ الگ سے معاملہ ہے کہ کسی کو ملنے دیا جاتا ہے، کسی کو نہیں ملنے دیا جاتا، تو وہ الگ سے ایک معاملہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں صورتحال کہاں پہنچتی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ پھر علی امین صاحب سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے نا، تو آپ نہ مظاہرہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو لا سکتے ہیں، نہ کوئی گاڑی کا بندوبست کر سکتے ہیں، نہ کوئی سٹیج کا بندوبست کر سکتے ہیں، نہ کھانے پینے کا۔ تو یہ کروڑوں کی گیم ہے، ایک ایک جلسہ جو ہے وہ 10-10 کروڑ روپیہ اس کے لیے چاہیے۔ جنید اکبر صاحب کہاں سے لائیں گے؟ اور کوئی بھی اپنے جیب سے نہیں لگاتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں کہ ادھر ادھر سے کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ چلا کے وہ چلا رہے ہیں، کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اب علی امین صاحب بھی کوئی پروگرام بنائیں تو بنائیں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مظاہرہ سینس میں کہ یہاں پہ ثوابی میں مظاہرہ کر لیں گے، ثوابی میں کرتے رہیں مظاہرہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں پہ آپ 1-2 دن بیٹھ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ مظاہرہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے اور پنجاب میں ہونا چاہیے، پنجاب کے لوگ بھی آئیں، کے پی کے لوگ بھی جائیں، ہر دفعہ کے پی کے لوگ ہی جاتے ہیں اور پنجاب سے کوئی نہیں نکلتا۔ تو یہ پارٹی کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں علی امین صاحب یا جنید صاحب، اب کیا رالہ عمل، کیونکہ ایک جانب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے اور وہ مذاکرات کریں گے، ملک کے لیے مذاکرات کریں گے اور براہ راست مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو نہ براہ راست مذاکرات کرے گی اور نہ ہی وہ اس موڈ میں ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملے۔ اب چلتے ہیں جناب آخری خبر کی جانب۔ تو آخری خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ آج بھی سماعت ہوئی اور مسلسل دلائل دیے جا رہے ہیں
اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو ملتی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ سنی تحریک کے ان کے پاس چونکہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تو الیکشن نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی نشان الاٹ ہوا تھا، لہٰذا وہ سنی تحریک کی طرف سے الیکشن میں شامل ہوئے، الیکشن انہوں نے کیا، کچھ آزاد کھڑے ہوئے، تو اس طرح بعد میں یہ لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، لیکن ابھی بھی کچھ سنی تحریک میں بھی لوگ تھے، پھر کچھ ادھر تھے، تو وہ ایک بحث چل رہی تھی کہ آیا یہ جو نشستیں ہیں کیا تحریک انصاف کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس پر چونکہ پہلے یہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو آج جب سماعت ہوئی تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کی بڑی ایک دلچسپ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا سلمان اکرم راجہ جو ہیں یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ وکیل بھی ہیں تحریک انصاف کے، لیکن ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ تو جناب سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا آج جس قسم کی سپریم کورٹ میں بحث ہوئی اس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں، اس کا پاکستان کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، اندر سب ریلیکس تھے، سب آرام سے بیٹھے تھے۔ نون لیگ کے وکیل چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی نشستیں چھین کر وہ لے لیں، یعنی وہاں پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام جج ریلیکس تھے اور نون کے لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری سیٹیں ہیں وہ بھی وہ ہڑپ کر لیں، حالانکہ یہ متناسب نمائندگی کی ہے، تو جب متناسب نمائندگی میں مسلم لیگ نون کو اپنے حصے کی سیٹیں مل گئیں تو اضافی کیسے ملیں گی، یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ اور جو تحریک انصاف سیٹیں جیتی ہے تو اس کے بدلے میں انہیں مخصوص نشستیں مل رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی ہے اس میں آئین اور قانون اور جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ماورائے آئین جمہوریت سے بالا اور قانون سے بھی مبرہ قسم کی گفتگو ہوئی ہے، یعنی جو دلائل دیے گئے ہیں وہ اتنے ناقص تھے کہ وہ کسی آئین قانون کے دائرے میں اور جمہوریت کے دائرے میں نہیں آتے۔ بہرحال اس کا فیصلہ اہم ہوگا کیونکہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ان نشستوں کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ نشستیں مل جائیں گی تو خیبر پختونخوا کی جو سینٹ کے اندر نشستیں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، تو وہ بھی اسی کیس پہ اس کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، ان کے حق میں دیتی ہے تحریک انصاف کے یا تحریک انصاف کے خلاف میں دیتی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس کو ہم دیکھتے رہیں گے اور جو پیش رفت ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے یہی ٹاپکس تھے اور یہی خبریں چل رہی تھیں، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔